بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک صاحب کو 1 سال پہلے شدید ہارٹ اٹیک ہو اور وہ بھی کون سا سٹیمی، ان کو اسٹریپٹوکائنز لگائے جائے اور اس کے بعد وہ دوڑیں بھاگیں پہاڑوں پہ جائیں وہاں پہ جا کے لائف کا انجوائے کریں۔ یہ لگتا تو نہیں ہے کہ دل کے مریض کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہوا ہے اور ہوتا ہے میرے تمام مریضوں کے ساتھ الحمدللہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد یعقوب ساہیوال سے آتے ہیں۔ 14 جولائی 2022 کو ان کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ان کو سٹیمی ہوا تھا۔ ہارٹ اٹیک کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، سٹیمی، نان سٹیمی اور مختلف بائی پاس کے بعد جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، انجیوپلاسٹی کے بعد جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کوکین لوگ لیتے ہیں اس کے بعد جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، مختلف اقسام ہوتی ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ بھی اسی طرح کیا جاتا ہے۔ یعقوب صاحب کو سٹیمی ہوا، شدید ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ان کو اسٹریپٹوکائنس لگایا گیا تاکہ خون کا لوتھڑا توڑا جا سکے، لیکن اس کے باوجود وہ پراپر کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ لاہور ہمارے پاس آئے اور اس کے بعد یہ رہے یہاں پر 3 دن، پھر یہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور تبدیل بھی اس طرح کیا کہ آج یہ آپ کے سامنے ہے۔ جب یہ میرے پاس آئے تھے 18 جولائی 2022 کو تو ان کا وزن تھا 61.6 کلو گرام اور آج ان کا 56 سمتھنگ ہے، تقریباً 5.4 کلو گرام انہوں نے وزن کم کیا، خوراک کو تبدیل کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ان کی ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جب یہ چائنا بارڈر گئے تھے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے تمام انجوائمنٹ کیا۔ چائنا بارڈر پہ جا کے جس طرح وہاں پہ آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے۔ آج محمد یعقوب جب اپنے فالو اپ کے لیے آئے تو میں نے سوچا کہ آپ کو پھر ان کی باتیں سنواؤں کہ یہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ ان کے خاندان کے افراد نے بھی اپنے آپ کو تبدیل کر دیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی، فریش ہے خوب؟ زبردست، شکر ماشاء اللہ۔ اللہ۔ آج جب ان کو میں نے ایگزامن کیا تو لگتا ہے کہ جیسے ان کا دل ایک 16 سال کے لڑکے کا دل تھا، الحمدللہ۔ اتنا اچھے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ یعقوب صاحب یہ بتائیں، آپ پر پریشر نہیں آیا انجیوپلاسٹی کا یا بائی پاس کا؟ جی بالکل پریشر تو تھا، لیکن میرے ماموں آپ سے پہلے جو ہے نا وہ اپنا چیک اپ وغیرہ کرواتے تھے۔ اچھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یعقوب بیٹا تو سیدھا نا بس ساہیوال سے یہاں پہ آ جا اور بے فکر ہو جاؤ۔ اچھا۔ ان کی دلاسا تھا کچھ، بس سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہتری کرنی تھی تو آپ کے پاس آ گئے، اور الحمدللہ بائی پاس سے اور وہ سٹنٹ وغیرہ ساری چیزوں سے بچ گئے۔ تو زندگی ڈاکٹر صاحب پہلے نا بہت غلط ملط چیزیں اندر ٹھونسنی ہوئے، جیسے میں جب پہلے دن آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا تھا مولوی صاحب شرارتیں کی ہوگی، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بہت زیادہ شرارتیں کی۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پیپسی ہے وہ میں نے ایسے پی ہے جیسے پانی پیتے ہیں ساری زندگی۔ جی، پانی کی جگہ پہ پیپسی، وہ پورا دن میں تقریباً 8 سے 10 بوتلیں جو ہیں وہ منیمم۔ وہ مجھے بتا رہے تھے آپ کے بھائی کہ میں اور آپ دونوں، جی دونوں اتنی زیادہ پیپسی جی پیتے تھے؟ بالکل ایسے۔ اور لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب سے آپ سے ملے ہیں تو بالکل چینج الٹ ہو گیا۔ اب بالکل ان کو بائی بائی کر دیا ایسی ساری چیزوں کو جو کہ زندگی کے لیے نقصان دہ۔ آپ کے خاندان والوں نے بھی تبدیلی کی؟ جی انہوں نے بھی، ہمارے ساہیوال میں بھی جتنے گھر ہیں الحمدللہ، اور ادھر لاہور میں بھی، اچھا، سب نے بائی کاٹ کر دیا الحمدللہ پیپسی کوک کا۔ اچھا، کتنے افراد ہیں آپ سب لوگ؟ وہ میرے خیال میں میکسیمم 50 ہوں گے۔ 50 لوگ؟ جی 50۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ 50 افراد یہ مشروبات اب نہیں پیتے۔ مختلف نام ہیں ان کے جو برانڈ بنتے ہیں، لیکن وہ لوگ، لیکن وہ صحت کے لیے ہے تو نقصان دہ نا، برانڈ جو بھی ہو۔ آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے پیپسی پینا بند کر دی اور آپ نے 7 پینا بند کر دی، بلکہ آپ اپنے مہمانوں کو بھی اب یہ سرو نہیں کرتے، کیوں؟ بالکل۔ اب تو ڈاکٹر صاحب خود تو میں نے اپنے آپ کو چینج کیا ہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے بھی بہتری ہونی چاہیے۔ تو ابھی میرے دفتر میں جو ہے نا نٹس وغیرہ پڑے ہوتے ہیں مہمانوں کے لیے، اور ساتھ میں پانی کی بوتل آئے گی بس۔ بے شک وہ کوئی غصہ بھی کر جائے تو کر جائے، لیکن میں اپنی طرف سے، کیونکہ جو میں خود کے لیے بہتر چاہتا ہوں وہی میں لوگوں کے لیے چاہتا ہوں کہ لوگ بھی وہی کریں
جو میرے لیے بہتر. آپ کے خاندان والے اگر آپ کہیں ملنے جائیں یا کوئی آپ کے گھر آئے جی اور آپ ان کو اگر یہ پیپسی کولا یا 7 اپ یا کچھ اس طرح کے ڈرنک سرو نہ کریں، جی وہ جو ایک سرخ رنگ کا شربت ہوتا ہے جس کے اندر ساری چینی ہوتی ہے جی جی اور کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ذائقہ ہی ہوتا ہے، اگر آپ سرو نہ کریں تو لوگ برا نہیں مانتے؟ نہیں، وہ ٹرینڈ سیٹنگ کی وجہ سے نا اویئرنیس ہے اب ہمارے خاندان میں. اچھا. کیونکہ اب جو بھی ہمارے گھر آتا ہے تو ہم تو ہیلدی فوڈ ہی ان کو کھانے پینے کے لیے دیتے ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں. کیونکہ میرے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نا میں کزنوں میں سب سے بڑا ہوں. اچھا. تو وہ سارے جو عزیز و کاربن ہیں وہ سمجھتے ہیں اور ان میں اب اویئرنیس ہے، وہ غصہ نہیں کرتے. اچھا، ایک اور بات بتائیں، یہ بات جو کر رہے ہیں کہ اب یہ اپنے مہمانوں کو سرو کرتے ہیں نٹس یا پانی سرو کرتے ہیں اور لوگ اس چیز کو برا نہیں مانتے بلکہ وہ انجوائے کرتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے، پڑھے لکھے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم اپنے گاؤں میں اگر اپنے مہمانوں کو یہ چیزیں سرو نہ کریں وہ غصہ کر دیتے وہ غصہ کر جاتے ہیں، جی تو ہمیں لازمی ان کو بوتل دینی پڑتی ہے. جی وہ یہ کہتے ہیں کہ بوتل نہیں پلائی ہمیں. جی. لیکن وہ پہلی دفعہ ان کو گائیڈ کرنا پڑے گا. میرے پاس بھی جو مہمان آتے تھے وہ پہلے مجھے کہتے تھے یار یہ کیا رکھ دیا ہے، اچھا. تو وہ ان کو گائیڈ کرنا پڑے گا، ان کو سمجھانا پڑے گا. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وہ آپ کو پیپسی بھی دیں گے نا تو وہ کہیں گے نہیں یار ہمیں وہی نٹس وغیرہ وہی چاہیے. چیز دیں. نٹس مہنگے بھی بہت ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے کلچر اور ہے کہ جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں مٹھائیاں لے کے جاتے ہیں، جی بچہ پیدا ہوا مٹھائی کا ٹوکرا، شادی بیاہ کی مبارکباد ہے تو مٹھائی کا ٹوکرا، عید کے اوپر مٹھائی لے کے جاتے ہیں، کیک لے کے جاتے ہیں، پیسٹریاں لے کے جاتے ہیں. کیا ہمیں اس کلچر کو ختم نہیں کرنا چاہیے بالکل چینج کرنا چاہیے وہ. کہ اگر ہم کہیں جائیں تو ہم پھلوں کا ٹوکرا لے جائیں، جی بالکل نٹس لے جائیں، نٹس لے کے جائیں. ٹھیک ہے نا؟ جی صحت بھی ہے جی. اور فائدہ بھی ہے. ہاں جی، جب بھی ہم کسی کی طرف جاتے ہیں تو وہ مٹھائی کی ٹوکری کی جگہ پہ آپ پھلوں کی ٹوکری لے کے جائیں، بالکل. کچی سبزیاں لے جائیں، بہت اچھی آئل بات آئل لے جائیں. بالکل صحیح بات ہے. جی. اگر یہ کلچر ہمارے ہاں ڈیولپ ہو گیا، آئی ایم شیور کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہیں، انشاءاللہ لیکن وقت کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے جیسے لوگوں میں شعور آئے گا اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور ہمارے ملک سے انشاءاللہ دل کی بیماریوں کا انشاءاللہ. خاتمہ ہوگا. ہم سب لوگ مضبوط دل کے ساتھ رہیں گے، ہمارے بچوں میں دل کی بیماری نہیں ہوگی. انشاءاللہ. خود سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ آج کسی بچے کو، جوان بچے کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو اس خاندان پر کیا بیتتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ یعقوب صاحب جوان بچے کی ہارٹ اٹیک کے ساتھ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس خاندان پر کیا بیتتی ہے. میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کہ ماں باپ اپنے بچے کی میت تیار کریں، جوان بچے کی، اور باپ اس میت کو جا کے دفنائے. بہت مشکل ہے. بہت بہت مشکل کام ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں اکثر پروگرام میں یہ باتیں کرتا رہتا ہوں کہ چاہے پیپسی کولا ہو، 7 اپ ہو یا کوکا کولا جو بھی ہے، یا جو جنک فوڈ ہوتی ہے، یعقوب صاحب ان کو نہ مجھ سے محبت ہے نہ آپ سے محبت ہے. ان کو تو اپنے ریونیو سے ہے. ایگزیکٹلی. یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پیسہ اکٹھا ہوتا رہے، ہم بیمار ہوتے رہیں، کیونکہ ذائقہ وہ چیز ہے، خوراک کا ذائقہ ہوتا ہے نا. آپ کہیں بھی جائیں، آپ یہ دیکھیں کووڈ کا زمانہ تھا، لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی میں نے دیکھا کہ جو یہ چینز ہیں جہاں پر یہ کھانے بکتے ہیں، زیادہ ہو گیا تھا ڈاکٹر صاحب. وہ کووڈ میں تو زیادہ یہ چیزیں ہو گئی تھیں، اور وہاں گھر پہ بیٹھ کے آرڈر کر رہے ہیں، وہ آ رہی ہیں اور کھا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. وہ تو کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر بھی چین لوگوں کی لائن لگی ہوتی تھی گاڑیوں کی. بالکل ایسے. جب تک ہم اس کلچر کو ختم نہیں کریں گے، ہم نے جھاگ والے مشروبات نہیں پینے، ہم نے بازار کے کھانے نہیں کھانے، ہم نے ڈبے والی خوراک نہیں کھانی، ٹوٹلی بائیکاٹ کرنا ہوگا، بند کر دیں مکمل طور پہ. بائیکاٹ کرنا. اگر یعقوب صاحب بند کر سکتے ہیں، ان کی فیملی یہ تمام چیزیں بند کر سکتی ہے. آپ کے گھر میں آئل کتنے استعمال ہوتا ہے؟ آئل 50-50 ہو گئے. میرے تو خیر میری علیحدہ سے بنتا ہے، میں تو آئل یوز ہی نہیں کرتا، لیکن باقی فیملی میں بھی تقریباً 50% جو ہے نا وہ لیس ہو گئے. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو بچے ہیں نا، اگر ان بچوں کے خون میں کولیسٹرول نارمل ہے، ان کا اچھا والا کولیسٹرول ایک خاص لمٹ میں ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ 35 سے کم نہیں ہونا چاہیے، 40-50 تک ہونا چاہیے، تو بچوں پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. بچوں کو آپ گھی بھی کھلائیں، بچوں کو آپ مکھن بھی کھلائیں، لیکن انہیں یہ کہیں کہ آپ دوڑو بھاگو، اس کو استعمال کرو. کیونکہ اگر ہم گھی کھا کے، اگر ہم مکھن کھا کے اور بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، اس کو یوز کرنا ہے. ہاں،
میں نے یہ دیکھا ہے یعقوب صاحب کہ آج کل بچے بیٹھے ہوتے ہیں کمپیوٹر کے سامنے، سیل فون کے سامنے، اب جب وہ بیٹھے رہیں گے ان کا چلنا پھرنا بھی نہیں ہوگا اور اسی طرح ان کے لیے مسئلے پیدا ہوں گے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ جب آپ گئی چائنا بارڈر تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ وہ بہت زبردست، کزن لوگ مجھے روک رہے تھے کہ یار وہاں پہ آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے، اچھا، اور الحمدللہ جب ہم وہاں پہ گئے ہمیں برف باری بھی ملی وہاں پہ، اچھا، وہ اس کی وجہ سے تو اور بھی وہ آکسیجن کا مسئلہ بن جاتا جی، ہے، لیکن الحمدللہ مجھے بالکل فیل بھی نہیں ہوا کہ میں دل کا مریض ہوں یا میرا کوئی سانس پھول رہا ہے یا ایسی کوئی چیز، الحمدللہ بالکل نہیں۔ آپ نے زپ لائن بھی کی تھی نا؟ جی جی، زپ لائن کی ویڈیو جو آپ نے شیئر آپ نے کروائی، مجھے شیئر کی جی تھی۔ جی۔ یا زپ لائن کر رہے ہیں اور کس طرح لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی ایک اور صاحب کی بھی شیئر کی تھی، جی جی وہ جنید ہیں، جی جی، آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تو ایل ایم ایس ہے، ان کو لیفٹ مین اسٹیم ڈیزیز، اور وہ انہوں نے ہائکنگ کی ہے، ہاں ہائکنگ تو وہ ڈیفیکلٹ کام ہے۔ ہاں انہوں نے ہائکنگ بھی کی ہے اور انہوں نے زپ لائن بھی کی تھی، وہ بتا رہے تھے، انہوں نے اپنے ویڈیو میں شیئر کیا تھا۔ تو آپ لوگ دل کے مریض ہونے کے باوجود کبھی نہ سوچیں، بلکہ یہ سوچیں کہ دل کا مرض آپ کو ایک نئی راہ دکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا نیا انداز سکھلاتا ہے، اور یہ بتائیں گے آپ کو یعقوب صاحب کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی نئے انداز میں ڈھالی۔ ہاں جی، میں تو اپنے دوستوں کو بھی بتاتا ہوں کہ جو میری زندگی میں جو سب سے بڑی نعمت میرے لیے ہے نا، وہ یہی ہارٹ اٹیک ہے، بہت بڑی کیونکہ اس نے میری زندگی کو چینج کر دیا۔ یہ ہے سوچنے کا زاویہ کہ آپ کسی چیز کو کس انداز میں دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بس اینڈ آف دا گیم، وہ دل پہ ہی لے لیتے ہیں، دل کی بیماری کو دل پہ لے لیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، حالانکہ اس سے دل کی بیماری سے دل کو بڑا کرنا چاہیے، شاباش، لائف بہت کو اچھی نئے بات سرے ہے۔ سے سٹارٹ کریں اچھا، اور اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ کوئی نہیں، وہ دین بھی ہمیں وہی کچھ بتاتا ہے، لیکن وہ اس کو ہم لائٹ لے جاتے ہیں کہ جی دین ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ جب ڈاکٹر صاحب نے کہا تو اس پہ سختی سے عمل ہو رہا ہے۔ وہ ہم خود ہی جو ہے نا کمزور لوگ ہیں بس۔ یعقوب صاحب آپ نے کہا نا کہ میں جو باتیں بتاتا ہوں آپ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ آپ اس لیے عمل کرتے ہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، وہ آپ کو جب پین ہوا، کتنا شدید اٹیک کا پین ہوتا ہے بہت زبردست، بتائیں نا ذرا لوگوں جی کو۔ وہ بہت زبردست ہو، بہت بیان نہیں بندہ کر سکتا، اتنا زبردست ہوتا ہے کہ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ بس موت آئی کہ آئی۔ خوف کتنا ہوتا ہے، خوف ایسے ہی ہوتا ہے بہت زیادہ۔ ہارٹ اٹیک کا جو درد ہوتا ہے نا، یہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دنیا جہان کی نعمتیں ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ دولت مند ہیں، آپ بظاہر صحت مند ہیں، لیکن جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور اس کا درد، انسان کہتا ہے کہ میری ساری دولت لے لو، طاقت لے لو، سب کچھ مجھ سے لے لو، بس میرا درد ٹھیک کر دو۔ اور جب درد ٹھیک ہو جاتا ہے پھر دوبارہ وہی سارا کچھ دوبارہ پھر وہی انسان نہیں کرنا چاہیے۔ بہت اچھا، تو پھر زپ لائن کی آپ نے اور کیا کیا وہاں پہ؟ زپ لائن کی، وہ ہائکنگ تھی تھوڑی بہت ادھر، وہ باقی وہ بچے بھی میرے ساتھ تھے، اچھا، تو وہ بلکہ مجھے روکتے رہے، پاپا جی آپ نہ کریں نہ کریں۔ میں نے کہا نہیں یار، یہی کچھ تو کرنے آئے ہیں ادھر، انجوائمنٹ۔ پھر آپ نے وہاں پر دواؤں کی پابندی کی ہوگی؟ جی دعائیں تو بالکل ساتھ ساتھ چلتی رہیں، اور کھانے پینے کا پرہیز بھی وہ ایز اٹ از، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ یہ نہیں کہ وہاں پر جا کے آپ نے پراٹھے کھانے شروع کر دیے یا مرغن غذائیں یا کڑھائیاں کھانی شروع کر دی؟ نہیں، دعائیں اور پرہیز، یہ تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یہی چیز ہونی چاہیے کہ اگر آپ دل کے مریض ہیں، آپ کو جو کچھ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، چاہے وہاں پر کوئی موجود ہے یا نہیں ہے، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی اپنی صحت ہے، آپ کا اپنا دل ہے، آپ کا اپنا ایک سسٹم ہے جسے ہم کہتے ہیں کارڈیو ویسکولر سسٹم، اگر آپ اس کو بہتر رکھیں گے تو آپ زندگی کو بہتر انداز میں انجوائے کریں گے۔ اچھا یعقوب صاحب، آپ نے دواؤں کا پورے سال میں ناغہ نہیں کیا؟ نہیں، کوئی نہ کرے۔ سیر کرتے ہیں؟ سیر ابھی تھوڑی سی مس ہونا شروع ہوئی ہے، اچھا، لیکن پورا سال جو ہے نا وہ سیر بھی میری ہوتی رہی ہے۔ یہ تقریباً 1 منتھ سے تھوڑا سا وہ اس میں ڈسٹربنس آئی۔ آپ کتنی سیر کر لیتے ہیں؟ میں تقریباً 500 سے 600 قدم۔ اچھا، اتنا چلتے ہیں۔ اور یہ کہ ایکسرسائز کرتے ہیں؟ ایکسرسائز نہیں، گہرے سانس لیتے ہیں؟ جی سانس لیتا ہوں، اچھا، گہرے سانس لیتا ہوں۔ تو سیر آپ صبح کے وقت کرتے ہیں؟ صبح کے وقت، جی، پھر نماز کے بعد۔ نماز کے بعد جی، پھر گھر آ جاتے ہیں؟
پھر آپ آفس چلے جاتے ہیں؟ آفس میں جاتا ہوں تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے. اچھا، پھر وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں کچھ؟ وہاں پہ 12 بجے تک میں ہوتا ہوں. اچھا پھر میں گھر آ جاتا ہوں, اچھا. ریسٹ ہوتی ہے. اچھا پھر میں 5 بجے دوبارہ جاتا ہوں. اچھا 5 to 8 پھر 3 گھنٹے. اچھا. جی. اس طرح اگر ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں, کوئی اسکیجول بنا لیں, اوقات بنا لیں کہ ہم نے کتنا کام کرنا ہے, کتنا آرام کرنا ہے, ان لوگوں کے لیے جو دل کے مریض ہیں, تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ کی زندگی کتنی بہترین ہو جاتی ہے یعقوب صاحب کی طرح. آپ چلتے چلتے بتا دیں ان لوگوں کو جن کو حال ہی میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے, جی. یا جن کا بائی پاس ہونے والا ہے, یا جن کی انجیوپلاسٹی ہونے والی ہے, یا جن کو اسٹینٹ ڈالنے کا مشورہ دیا گیا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, اور آپ کیا انہیں مشورہ دیں گے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ڈر کو بالکل دل سے نکال دیں, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. تو آپ کا جو بھی ڈاکٹر ہے نا, ان کو جو کوئی آپ کو دوائی انہوں نے بتائی ہے وہ لیں. اور پرہیز جو ہے نا وہ دوائی سے بھی بڑھ کے ہے. میں تو یہ کہوں گا پرہیز, بالکل پرہیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں. یعقوب صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا شکریہ. آپ تشریف لائے. خواتین حضرات, آپ نے یعقوب صاحب کی باتیں سنی. اگر ہم سب لوگ اسی طرح اپنے آپ کو تبدیل کر لیں تو ہم ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں.